حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے. یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں. اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی. حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا. بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا. ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے. اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے. حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا، کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا، یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے. میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے. دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی. سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے. جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا. کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے. بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی. حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے. جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی. کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو. بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے. امیہ نے لے لیا. امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا. ایک واقعہ اور رونما ہو گیا. حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے. ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں. غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے. جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے. حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں. وجود لہو لعان ہے. حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے. امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جہل نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریح نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے، تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے، اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ بھی اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا، یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے، ٹھیک ہے میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی، اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو
कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कहती है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कहती हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाते हैं तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मान कर फिर डट जाना। तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया मैं नहीं मारूंगा। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहाँ सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा, लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले हम अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता, उमैया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते, कहते हैं बदतमीजों ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुहज़्ज़ब आदमी या संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना, जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुलाब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं। जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए। हज़रत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नाबे बिलाल कहने लगे मैं मुखलिस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे हैं।
ٹھوک بجا کے حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے ککھ گنیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے چاتی پائی۔ حضرت بلال حبشی نے اتنی مار اتنی تکلیفیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے۔ اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب کوئی نظر آتا ابو مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا۔ حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا۔ 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مارنا کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد، اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا تو پھر شروع ہو گیا ہے، کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے خبر وہ جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے، ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو۔ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے۔ پہنچے، جب ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا، 50 دینار کا ہے 2000 دینار لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے۔ حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار، جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا
यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा। फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था। फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना पार्ट उनके। फरमाते जख्म बन गए थे खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकालना पैसे दिए लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे। अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबुव्वत थे ना, और मैं चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूँ, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूँ, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे। फरमाते फिर कंघा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए। अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया, फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत माप पे, दरे रिसालत माप पे, आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे, बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। हजरत जनाब सैयदना, और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी, उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दरे रिसालत माप पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा, जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है। मैंने आंख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं, और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मुझ में काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थी, और हज़रत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग डांग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बना सवार के ना हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। फरमाया यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बहार इतने आंसू बहा सकता है। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दरे मुस्तफा पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली, जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जजा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने, तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अमीर, मैं गरीबे बेनवा, तू अमीरे हरम, तू कुजा मन कुजा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी दिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका, ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे,
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو. حضور نے گھر پیغام بھیجا, فرمایا خدیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو, بلال آیا ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہے, کہتے ہیں حضور مبارک ہو, اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی. وفاشار بیوی اندر سے. اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے محبوب کی شہزادی چھوٹی سی, ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئی. اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں. حضور نے فرمایا نا ابو بکر, بلال پہلے دن آیا ہے, پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا, میری باری ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی, مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں. فرماتے رسول پاک سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے, اندر سے نرم کھجور نکالتے, اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے. فرماتے پھر اس کو توڑتے, اس کے اندر سے وہ گٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے. وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے, حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں, ساری رحمتیں, سارا کرم, ساری عطا, سارا فضل, ساری عنایتیں میری جھولے میں گر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا, حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا, دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو آتی نہیں, میں تو جفا کا شادی ہوں, محنت کرنے والا, ڈیوٹی کیا ہوگی. رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے, آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں, گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے, کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا, کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا, پھر تو لایا کرے گا, تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا, تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا, حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئے نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے, کسی کام کے لیے, سودا سر لاتے بازار سے, یہ مکے کے دنوں کی بات ہے, سودا سر بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, گھر کے کام کاج ہوتے تھے, جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پر دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے, وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے, بلال آ گیا ہے. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر بھی ختم کر آیا ہوں, گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کی. حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے چکی پیس لی ہے, گھر میں جھاڑو دے لیا ہے, بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے, بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے, ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے, گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی, لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا, تلوار اٹھانے والے اور ہیں, جان قربان, نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کام ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں, ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت, باز نہیں آتے, نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا, منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا, رسول پاک کے آگے آگے چلتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا, اندر کوئی نہیں آئے گا, میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ, اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا, بدر میں بھی, احد میں بھی, تبوک میں بھی, یرموک میں بھی, خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے
تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے، یہ سترہ بن گیا، پھر آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے۔ حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھنے۔ حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب آ گیا وقت ہجرت کا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں۔ کہا ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے۔ سرور کون مکہ سیاد مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتا، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی تف منگواتے ہیں، تف کو جائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے، فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کرے، کوئی کہنے لگا وہ کرے۔ اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے، فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔ حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا۔ حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، اشہد نہیں کہتے تھے، اسہد کہتے تھے، لکنت تھی۔ حضور نے فرمایا بلال کا اسعد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا۔ حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی۔ اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کا لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا۔ جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی،
2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے. ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے. حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی. حضرت بلال خود بھی سو گئے. سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی. حضرت بلال کو حضور نے آواز دی. جناب بلال چونک کے اٹھے. فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے. یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا, جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا. میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں. حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی. ٹیک لگائی ہے بس میں نے, پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی. حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی, ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا, مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا, مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا. اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے, اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا. میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے, آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے. حضور کو تکلیف ہی نہیں, بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے, خود بخود. نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے. کام کاج ہے, مہمان آ جا رہے ہیں, ان کی خدمت کر دی ہے. بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا. قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے. سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا, بخاری شریف کے لفظ ہے کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے, بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی, کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا, میں شام چلا جاؤں گا, پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا, آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا. فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے, فجر کی اذان دے کے. ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے, مؤذن کو اذان دے کے اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کی طرح اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے, بلال آئے گا تو. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہے کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا ہے. فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں, پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون ہے بلال تو کدھر تھا, راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائے. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا, میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہے, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسمیاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو, میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جنگ لگ گئی,
حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہا میں لڑوں گا, پورا پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا, وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے. آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے کچھ زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا؟ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا, اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے. کہا بلال مبارک ہو, بلال مبارک ہو, آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے. حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا, حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے. حضرت عمر نے کہا, جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی, میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں. اس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا, بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے, کسی کو بتایا ہی نہیں, اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں. کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا, تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا, وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا, اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑھ, مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی, کہا سلمان میری مدد کرنا, میری مدد کرنا. اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا, اب مجھ سے جایا نہیں جاتا. جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے, یہ نہیں پوچھا. حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا, چھت پہ پہنچایا. بلال نے اذان شروع کی. جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا, بڑی درد, بڑی بلندی ہوتی تھی, بڑا جوش خروش ہوتا تھا, آج وہ آواز تب گئی جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا. جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, جو سارے چپ کھڑے تھے نا, ان میں سے ایک بابا رو پڑا, جس کا نام ابوبکر صدیق تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے اور کہا ابوبکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے, یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے. اب میری روح اجازت نہیں دیتی, مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی. آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا, دوبارہ آئے, حضور خواب میں ملے. کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے. فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا. ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے, چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. حضور خواب میں ملے, آئے مدینے. حضرت بلال آخری بار, لوگوں نے کہا اذان پڑھو. کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. نہ مجھے کہو, میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا, تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں, میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں, مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈال. میں نے نوکری کی ہے, اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی. سنائی بلال نے اذان. کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو. حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا. بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی, اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا. رونا نہ وعدہ لے لیا. حضرت عمر تو نہ روئے, لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا. جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے, جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے. وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی. رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی.